اکثر لوگ سونے سے پہلے ایک روحانی سکون اور حفاظت کی تلاش میں رہتے ہیں، تو آج ہم ایک ایسے خاص اسلامی عمل پر بات کریں گے جو پرسکون نیند کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ دن کے اختتام پر سکون کسے نہیں چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ روحانی طور پر یہ سکون اور حفاظت کیسے حاصل کی جائے؟ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اس روحانی حل کو کہتے ہیں رقیہ۔ یہ دراصل قرآن کی مخصوص آیات اور دعاؤں کی تلاوت کے ذریعے شفا اور حفاظت حاصل کرنے کا ایک اسلامی طریقہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک پرسکون رات گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ تو پھر شروعات کہاں سے کی جائے؟ سب سے پہلے اس عمل کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے پہلے کا وہ خاص معمول جسے 3 کل کا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل بہت ہی سادہ اور خوبصورت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ ملانا ہے اور ان میں ہلکا سا پھونکنا ہے۔ اس کے بعد انہی ہاتھوں میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے، اور آخر میں اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرنا ہے۔ شروع کرنا ہے اپنے سر سے، پھر چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر۔ اچھا، اب ایک اہم بات، یہ جو پورا عمل ابھی ہم نے دیکھا، اسے صرف ایک بار نہیں کرنا، بلکہ اسے ہر رات 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ یہی تکرار اس کی روحانی تاثیر کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ تو 3 کل تو ہو گئے بنیادی عمل، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ 2 اور ایسی طاقتور تلاوتیں ہیں جنہیں رات کے رقیہ کا ستون سمجھا جاتا ہے۔ یہ روحانی حفاظت کو سمجھیں ایک اور لیول پر لے کر جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے آیت الکرسی۔ جی ہاں، وہی آیت جسے قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے اور جو اپنے حفاظتی خصوصیات کی وجہ سے بے حد مشہور ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وعدہ بالکل واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ رات بھر کی براہ راست حفاظت کی ایک طرح سے گارنٹی ہے۔ پھر آتا ہے حفاظت کا دوسرا ستون، اور وہ ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان آیات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب یہ لفظ کافی بہت گہرا ہے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات رات بھر ہر قسم کے نقصان اور شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے بنیادی اور اہم ترین اعمال، لیکن اگر کوئی اپنے اس روحانی معمول کو اور بھی بہتر بنانا چاہے تو کچھ مزید تلاوتیں بھی ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ہے سورۃ الکافرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سونے سے پہلے اسے پڑھنے کا مشورہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرک سے مکمل برات کا اعلان ہے، یعنی توحید کا ایک بہت ہی طاقتور اقرار۔ پھر ہے ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور عمل، تسبیح فاطمہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ یہ دن بھر کی تھکن اتارنے اور اللہ کی یاد میں سکون پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ ایک تو سورۃ الملک کی تلاوت، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور دوسری سونے کی دعا، بسمک اللہم اموت و احیا، یعنی اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ تو اب ہم نے یہ ساری تلاوتیں تو دیکھ لیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ کیسے ملایا جائے؟ مطلب ایک مکمل اور مؤثر روٹین کے لیے کچھ عملی اقدامات کیا ہیں؟ اچھا، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان روحانی اعمال کو کچھ جسمانی تیاریوں کے ساتھ جوڑا جائے، جیسے کہ وضو کر کے پاکیزگی کی حالت میں سونا، دائیں کروٹ کر سونا اور دایاں ہاتھ گال کے نیچے رکھنا، اور ہاں، لیٹنے سے پہلے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا، اور ان سب سے بڑھ کر نیت، شفا اور حفاظت کی ایک واضح نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا۔ تو آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر نیت میں ایسی کیا طاقت ہے کہ وہ ایک عام سے معمول کو ایک گہری عبادت میں بدل دیتی ہے؟ یہی وہ چیز ہے جو سونے جیسے عمل کو بھی محض ایک عادت سے بڑھ کر ایک روحانی تجربہ بنا دیتی ہے۔